وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. محترم امیر جماعت ته درخواست کوو د پریس کانفرنس آغاز وکړي. تاسو د میډیا والا ډېر شکریہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. معزز صاحب حضرات، ذل دیر بالا اور پائین کے 3 روزہ دورے کے اختتام پر میں آپ سے مخاطب ہوں، اور جولائی سے میں نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ شروع کیا تھا، کوئٹہ سے لے کر کراچی تک اور اندرونی سندھ، جنوبی پنجاب، میانوالی، در اسماعیل خان اور ٹانگ، مدین اور بحرین، کالام، برول اور خال، ان تمام علاقوں کا دورہ میں نے مکمل کیا ہے. اور اس پورے عرصے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بدترین سیلاب تھا، جس کے نتیجے میں 5 کروڑ لوگ متاثر ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں لاکھوں مکانات تباہ ہو گئے ہیں، فصلیں بہہ گئے ہیں، ہوٹل اور کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اور کروڑوں نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں. اس پورے عرصے میں پاکستان میں پاکستانی قوم نے اپنے لوگوں کو سنبھالا دیا ہے. فلاحی تنظیموں نے، خاص کر الخدمت فاؤنڈیشن کے ہزارہا رضاکاروں نے گزشتہ دن رات ایک کر کے اپنی قوم کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، حتیٰ کہ اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے بہت ہی ایمرجنسی بنیادوں پر ضرورت مندوں کو کھانا بھی پہنچایا ہے، کھلے آسمان تلے بے آسرا لوگوں کو خیمے بھی پہنچائے ہیں، بیماروں کو دوائی پہنچائی ہے، بچوں کو دودھ بھی، حتیٰ کہ متاثرین سیلاب کے جانوروں کے لیے چارے کا بھی انتظام کیا ہے. اور لمحہ یہ موجود تک ہر جگہ یہ خدمت اب بھی جاری ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہماری حکومت اب بھی فضاؤں میں ہے، گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئی، اور اب تک انہوں نے بیانات سے آگے بڑھ کر متاثرین سیلاب کی کوئی عملی امداد شروع نہیں کی ہے. ہر گھر پر ایک قیامت گزر رہی ہے، لیکن ہماری حکومت کے بے عملی، بد انتظامی اور خالی بیانات ان کے زخموں پر نمک پاشی ہے. وزرائے اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ضرور ادھر ادھر اچھل کود تو کر رہے ہیں، لیکن جو اعلان مرکزی حکومت نے خود ہی کیا تھا 70 بلین سیلاب زدگان کے لیے، متاثرین کے لیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ 70 ارب سیلاب زدگان کے لیے مختص کرنا یہ ان کی منہ میں زرہ کے برابر بھی نہیں ہے. 70 ارب کے نقصانات تو صرف کالام، مدین اور بحرین میں ہو گئے ہیں. 70 ارب کے نقصانات تو دیر بالا میں ہوئے ہیں. 70 ارب کے نقصانات تو اندرونی سندھ
اور بلوچستان میں ہوئے ہیں، اس طرح جنوبی پنجاب میں ہوئے ہیں، تو حکومت نے اب تک اتنے بڑے سانحے کو سنجیدہ نہیں لیا ہے۔ حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک بدترین المیہ ہے، لیکن ہماری حکومت نے اس کو ایک المیہ کے طور پر اب تک قبول نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے روٹین کے کاموں میں کوئی فرق ہم نے محسوس نہیں کیا۔ سیاسی بیانات، گالم گلوچ، قومی اور صوبائی حکومت ایک دوسرے کو، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک دوسرے کو دھمکیاں اور نمبر سکورنگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں پاکستانی قوم ہمارے ایک زندہ، تابندہ اور پائندہ قوم ہے کہ جنہوں نے اپنی منہ کا نوالہ بھی متاثرین کو دینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ڈاکٹرز کو دیکھا، انجینئرز کو دیکھا، پروفیسر کو دیکھا کہ کس طرح الخدمت فاؤنڈیشن کی جیکٹ پہن کر انہوں نے خدمت کی ہے، دن کے روشنی میں بھی اور رات کے اندھیروں میں بھی۔ جو ہزاروں کی تعداد میں امدادی کیمپ لگائے ہیں، اس میں مخیر حضرات سے زیادہ ہمارے روز کے دہاڑی پر کام کرنے والے، حتیٰ کہ گلی اور کوچوں میں کاغذات جمع کرنے والے جو فقیر اور غریب بچے ہیں، انہوں نے بھی دن بھر کی کمائی ان کیمپوں میں نظر کیا ہے، قربان کیا ہے۔ میں اس قربانی پر اپنی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنیاد پر ممکن ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ حکومت نے لوگوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا، اس پر بھی اب تک اعلان عمل نہیں ہوا ہے، لیکن پاکستان میں کوئی ایسا انجینئر مجھے معلوم نہیں ہے جو 5 لاکھ پہ ایک گھر بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ٹوکن منی تو دے رہا ہوں، باقی آپ سڑک کے کنارے بیٹھ کر خیرات صدقات جمع کرے، تو یہ تو اپنی قوم کو مزید فقیر بنانے اور دوسروں کا محتاج بنانے کا ایک سلسلہ ضرور ہے۔ اس لیے 25 لاکھ سے کم پیسہ دینا، یہ عوام کے ساتھ، متاثرین کے ساتھ ہم ایک مذاق سمجھتے ہیں۔ اس طرح اس سیلاب کے نتیجے میں ہمارے ملک میں قحط کا خطرہ ہے، اور ایگریکلچر زراعت بالکل تباہ ہو گئی ہے، اور ہمارے بہت ہی زرعی علاقہ اندرونی سندھ اور جنوبی پنجاب میں بھی اب بھی وہاں پانی کڑا ہے، اور کاشتکار بے یار و مددگار ہے۔ تو اگر حکومت پاکستان نے ان زمینداروں کو، کاشتکاروں کو ایمرجنسی بنیاد پر پہلے لمحے میں ان کو بیج، ان کو کھاد نہیں دیا، اور ان کو مفت بجلی مہیا نہیں کی ٹیوب ویل کے لیے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح 3 ملین سے زیادہ لائف سٹاک ختم ہوا ہے، اور بلوچستان خاص کر اور سندھ میں لوگوں کا گزر بسر بھی ان بیڑ بکریوں پر اور بھینسوں پر ہے، وہ ختم ہو گئے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ایمرجنسی بنیادوں پر لوگوں کو دوبارہ لائف سٹاک کے حوالے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر لے، تاکہ وہ روٹین کی زندگی دوبارہ شروع کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس طرح جن لوگوں کے مکانات اور ہوٹل اور فصلیں اور باغات تباہ ہو گئے ہیں، تو ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے ایمرجنسی بنیادوں پر ان کے ساتھ بھی تعاون کی ضرورت ہے۔ میں نے جن علاقوں کو دیکھا ہے جہاں پل بہہ گئے ہیں، تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کی بنیاد پر راستے تو بحال کیے ہیں، لیکن وہ عارضی انتظام ہے، اب تک حکومت نے وہاں کوئی فوری کارروائی شروع نہیں کی ہے۔ میں نے کوہستان کو دیکھا، دیر کو دیکھا، کالام اور
مدین بحرین، تو ان راستوں کو، ان پلوں کو دوبارہ ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں خال سے آ رہا ہوں، خال ایک قریہ ہے دیر کا، تو ہمارے بچے دریا کی اس طرف رہتے ہیں اور اسکول اس طرف ہے، تو ایک ہی ذریعہ تھا، وہاں ایک چھوٹا سا پل تھا، وہ بہہ گیا، اور کل بچے اپنے تعلیم کے شوق میں دریا میں کود کر پار کر کے اسکول گئے ہیں، لیکن واپس آتے وقت وہاں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا اور یہ خطرہ تھا کہ کوئی اور حادثہ اور سانحہ ہوتا۔ اب وہاں معمولی کام ہے، 10-15 لاکھ روپیہ سے وہ پل بحال ہو سکتا ہے، لیکن انتظامیہ نے اس پر بھی کوئی فوری ایکشن نہیں کی ہے۔ میں اس لیے اپنی حکومت سے، قومی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپس میں لڑنے کا، دست پہ گریبان رہنے کا، گالی گلوچ کا وقت نہیں ہے، یہ تو توبے کا لمحہ ہے، استغفار کا لمحہ ہے، اور قوم کی دوبارہ آبادکاری کے لیے ایک پیج پر آنے کا وقت ہے۔ لیکن کیا پی ٹی آئی اور کیا پی ڈی ایم ان گزشتہ 2 مہینوں میں انہوں نے ایک لمحے کے لیے جنگ بندی نہیں کی ہے، اور سیلاب کے متاثرین کے مسائل کی بجائے ان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ اپنی ذات اور ذاتی مفادات اور اپنی پارٹی کے مفادات ہے۔ اس پر جتنے بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہ رویہ شرمناک بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، اور یہ تو ایک وحشت اور بربریت ہے کہ اگر اس لمحے میں بھی آپ کو اپنی قوم پر ترس نہیں آیا، جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر یہاں تک پہنچایا ہے، تو قیامت تو نفسی نفسی ہوگی ادھر، وہاں تو ایک آدمی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ حکومت کو جو کام کرنا چاہیے تھا اس لمحے انہوں نے، کل میں برول گیا تھا، ایک ہی گھر کے 5 بچے شہید ہو گئے، تو میں نے پوچھا کہ کیا وزیر اعظم یہاں آیا ہے، تو وہاں نہیں گیا ہے۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ کیا وزیر اعلیٰ یہاں پر آئے ہیں، صدر پاکستان، گورنر، ان سب کے ساتھ ہیلی کاپٹرز موجود ہے۔ اگر اس طرح کوئی المناک واقعہ مغربی دنیا میں ہوتا، جس کا یہ مسلسل مثال دے رہے ہیں کہ مغرب میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو مغرب میں اگر ایک بلی بھی اس طرح پھنس جاتی نا جی، تو پوری ریاست اور پوری حکومت اس کے بچانے کے لیے پھونک جاتی۔ لیکن یہاں ہمارے 5 بچے ضلع دیر بالا برول میں بہہ گئے، اور آج تک کوئی سرکار کا آدمی ان کے حال پرسی کے لیے نہیں گیا ہے۔ ہمارے سوات دوبیر میں، کوہستان میں 4 نوجوان بہہ گئے، اور ایک نوجوان زخمی حالت میں اب بھی موت اور حیات کے کشمکش میں وہ بچ گیا۔ وہاں بھی مسلسل میں رابطے میں ہوں، نہ وہاں جانے کے لیے انہیں راستے کھول دیے، اور نہ ان کے حال پرسی اور ان کے غم کو کم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ وہاں پر پہنچا ہے۔ تو یہ تو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے کوہستان، اور برول بھی خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، تو صدر بھی ذمہ دار ہے، وزیر اعظم بھی ذمہ دار ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ دار تو وزیر اعلیٰ بھی اور گورنر بھی ہے کہ تم ہیلی کاپٹر کو رکشوں کی طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے واقعات کو آپ لائٹ لیتے ہیں، اس لیے کہ غریب کے بچے ہیں، اس لیے کہ یہ جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو میں اپنے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خوف کرے، اور اس حکومت پر عوام پر رحم کرے، اور اپنے بنگلوں سے اور اپنی میٹنگ روم سے باہر نکل کر اب گراؤنڈ پر لوگوں کی دوبارہ آبادکاری کے لیے عملی اقدامات کر لے۔ خاص کر کالام، مدینہ اور بحرین اور کوہستان کے لوگ، اور بلوچستان کے بالائی علاقوں کے لوگ، وہاں 2 مہینے بعد برف باری شروع ہوگی، اور وہاں کے لوگ خیمے میں رہنے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں کا موسم ایسا ہے کہ خیمے میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن باہمت لوگ ہیں، اگر حکومت بر وقت ان کے ساتھ تعاون کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ لوگ
اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ میں نے جن علاقوں کا وزٹ کیا یہاں وبائی امراض پھوٹنے کا خطرہ ہے، اور ایک سروے کے مطابق 65,000 خواتین ایسے ہیں جو امید سے ہیں اور وہ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے، خیمے بھی میسر نہیں ہے، تو ہر دن ان پر ایک قیامت کی طرح گزرتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کی بحالی کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایمرجنسی بنیاد پر بین الاقوامی امدادوں کے انتظار کیے بغیر جو کچھ بھی ہے وہ تو خرچ کرے۔ آپ اپنا خزانہ اس پر نچاور کرے، اللہ تعالیٰ اور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری قوم ہمیں دے گی، لیکن جو کچھ ہے وہ تو آپ دینے کی کوشش کریں۔ محترم صاحب حضرات، اس وقت ہمارے ملک کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر ہماری قوم کو آئی ایم ایف کا غلام بنایا ہے، اور پوری قوم کے ہاتھوں میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے غلط معاشی پالیسیوں نے ہتکڑیاں ڈالی ہے، اور ہمیں اب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا غلام بنایا ہے، اور ان کے بد انتظامی، بد تدبیری اور نالائقی کی وجہ سے پاکستانی روپیہ بالکل ایک کاغذ کا ٹکڑا بن گیا ہے، اور اب بھی ڈالر کی قیمت 241 روپیہ تک پہنچ گیا ہے۔ حیرانگی ہے کہ افغانستان جنگ زدہ وطن ہے، لیکن وہاں ڈالر کے مقابلے میں افغانی مستحکم ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا، ہندوستان کا روپیہ، لیکن بس ایک پاکستان ہے کہ ایک تماشا ان لوگوں نے بنایا ہے، اور ان کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان میں مسلسل گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ اب 120 ارب کا ایک اور بوجھ انہوں نے عوام پر ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ تو معزز صاحب حضرات، بجلی پر میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر پختونخوا کو پانی سے نوازا ہے، اور یہاں بجلی کے 1 یونٹ پر 3 روپیہ خرچ آتا ہے۔ ہمارا جو تربیلا ڈیم ہے اس کی وجہ سے 87 پیسے پر 1 یونٹ بجلی بنتی ہے، اور جب تمام پروجیکٹ مل کر 20 ارب یونٹ ہم پیدا کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی اپنی ضرورت صرف 12 ارب یونٹ ہے، لیکن یہاں لوڈ شیڈنگ بھی سب سے زیادہ ہے خیبر پختونخوا میں، اور یہاں بجلی بھی مہنگی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے کل فیصلہ کیا ہے کہ ہم وابڈا کے ان غلط فیصلوں کے خلاف اور مہنگی بجلی کے خلاف عدالت جا رہے ہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے ہائی کورٹ جا رہے ہیں، اور ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ 1 یونٹ پر جتنا خرچ آتا ہے ہمارے شہریوں سے اتنا ہی لیا جائے۔ ہم بل دینے سے انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ تو ایک بتہ ہے جو حکومت لے رہی ہے، یہ تو ایک غنڈہ گردی ہے جو وابڈا کر رہی ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی نے وابڈا کے اس ظالمانہ روش کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور پورے ملک کے سطح پر بھی جتنی بھی کمپنیاں ہیں بجلی پیدا کرنے کا عوام پر ظلم ڈال رہی ہے۔ اب دیکھیے، بجلی کی فی یونٹ کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس میں انکم ٹیکس، اس میں ایکسائز ڈیوٹی، اس میں ٹیلی ویژن فیس، اور اس میں 11 اقسام کے ٹیکسز جمع کر کے یہ ایک جرمانہ عوام سے یہ لوگ وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستانی آئی ایم ایف کے غلام نہیں ہے کہ آپ ان کے اشارے اور ان کی کہنے پر ہر مہینے کی 30 تاریخ کو عوام کا گلا نچوڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس ظالمانہ روش کے خلاف عدالتوں میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج میں ضلع دیر آیا ہوں تو یہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے
8 بورڈ یہاں پر ہے، ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور گزشتہ 16 دنوں سے 8 بورڈوں کا جو عملہ ہے وہ ہڑتال پر ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں کے رزلٹ وہ ڈیلے ہو رہے ہیں۔ تو ہم حیران ہیں کہ پشاور بورڈ جس میں بڑے بڑے گھپلے ہوتے ہیں، اور باقی بورڈوں میں یعنی وہ اگر یہ لوگ ٹھیک نہیں کر سکے تو اگر ان تمام بورڈوں کو ختم کر کے تو یہ کیسے نظام کو چلائیں گے؟ یہ تو زمانہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن کا، اور اب ڈی سینٹرلائزیشن کے بجائے سینٹرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ کیسا نظام ہے؟ اس لیے بار بار انٹرویو کے لیے اعلان ہو رہے ہیں اور پھر بار بار ملتوی ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو شدید تکلیف ہے۔ اس طرح آج میں ملاکنڈ ڈویژن میں ہوں، تو حکومت چاہتی ہے کہ یہاں دوبارہ ٹیکسز کا نظام لاگو کرے، اور ٹیکسز کے نظام لاگو کرنے کے لیے حکومت نے اسمبلی میں کوئی بل نہیں لایا، اسمبلی میں کوئی قانون سازی نہیں کی، حالانکہ حکومت نے ماضی میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ جب ٹیکسز لاگو کریں گے تو اس کی اجازت ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے لیں گے۔ تو اب اسمبلی سے اجازت لیے بغیر انہوں نے دوبارہ ٹیکسز یہاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن متاثر علاقہ ہے، پہلے بدامنی کی وجہ سے طالبانائزیشن اور یہاں بدامنی کا ایک دور گزرا ہے، اس کی وجہ سے، پھر سیلابوں کی وجہ سے، پھر گزشتہ زلزلوں کی وجہ سے یہ علاقہ بہت زیادہ متاثر ہے۔ اس لیے یہاں قوم کا مطالبہ ہے کہ 2033 تک ملاکنڈ ڈویژن میں کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے، اور اگر حکومت نے اس طرح کوئی کوشش کی تو ہم عوام کی قیادت بھی کریں گے، اور عوام اس کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو مائن اور ملل کا مسئلہ ہے ایک عرصے سے، کہ بجائے اس کی کہ حکومت لوگوں کو سپورٹ کرے، تو یہاں دریائے پنچکوڑا اور دریائے سوات میں جو ریت موجود ہے، اگر کوئی آدمی اس کو نکال کر اپنے گھر میں تعمیر کے لیے استعمال کرتا ہے تو پولیس کے ذریعے حکومت ان کو بھی پکڑتی ہے، اور اس پر بھی انہوں نے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کاروبار بھی متاثر ہوا ہے، یہاں تعمیراتی کام بھی بند پڑے ہیں، اور فی الوقت ان علاقوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی قوانین ہیں جس کے نتیجے میں بوجھ عوام پر پڑتا ہے، اس کو منسوخ کیا جائے، اس کو معطل کیا جائے، اور عوام کو ریلیف دیا جائے۔ میں اپنی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مصیبت کے وقت میں اپنے لوگوں کا ساتھ دیا۔ میں ان شاہین صفت نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے بینر تلے اپنے ملک کو بچانے اور خاص کر مظلوموں کو اور متاثرین کو بچانے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر نیا تاریخ رقم کی ہے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اعتراف کیا ہے کہ میں نے پاکستان جا کر ہیروئک کردار اور عظیم کردار دیکھا ہے، مالی اثار کے حوالے سے بھی اور لوگوں کو بچانے کے حوالے سے بھی۔ تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں صحافی حضرات کا بھی کہ انہوں نے متاثرین سیلاب کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، گو کہ وفاقی حکومت کا اور مرکزی حکومت کا اور میڈیا کا ایک طویل دورانیے تک سیلاب موضوع نہیں تھا، بلکہ شہباز گل موضوع تھا۔ آج اس نے کیلا کھایا اور آج انہوں نے دودھ پیا، اور آج وہ مسکرا رہے ہیں، اور آج وہ رو رہے ہیں، اور آج وہ ہنس رہے ہیں۔ ادھر لوگ ڈوب رہے تھے، پنجاب ڈوب رہا تھا، اور سندھ ڈوب رہا تھا، اور بلوچستان ڈوب رہا تھا، خیبر پختونخوا ڈوب رہا تھا، لیکن ان تمام مخلوقات خدا کے سے بے پرواہ ہو کر
ان کا فوکس صرف اور صرف شہباز گل پر تھا، لیکن میڈیا نے بالآخر اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔